پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی معلومات کڈس مدری چینل کے ناظرین کو، یہاں پر موجود بچوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری آیات راشد بھائی ہمیں بتاتے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں ہمارا ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے راشد بھائی ہمیں ایک اسٹوری بھی سناتے ہیں، اور ہم کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، راشد بھائی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو قرآن پاک کی بہت ساری معلومات آج بھی حاصل کرنی ہے تو آپ نے آخر تک ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھنا ہے۔ میرے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ قرآن پاک کی روشنی میں بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا پروگرام غور سے دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت ساری معلومات ملے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت کا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں یاسر بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یاسر بھائی، کون سی سورت کی آپ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ آج میں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے، تو سورہ فاتحہ کی آپ نے غور سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یاسر بھائی نے ہمیں سورہ فاتحہ کی قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ میرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ فاتحہ کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی جو بھی آپ کو سورت یاد ہو اس کی بھی آپ کو وقتاً فوقتاً تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک بھی اسی سورت کے حوالے سے ہے، سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات۔ ابھی ہم نے یاسر بھائی سے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی سنی، اور اب ہمارا جو ہے ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں، راشد بھائی ہمیں اسٹوری بھی سنائیں گے اور ہم سوالات بھی کریں گے۔ راشد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، آج ہمارا یہی ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات، تو اس حوالے سے آپ کون سی اسٹوری سنائیں گے ہم؟ آج میں اسٹوری سنانے سے پہلے اگر بچوں سے یہ پوچھ لوں کہ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے، کیا خیال ہے؟ سورہ فاتحہ کون سے؟ ہونا چاہیے نا؟
जी प्यारे बच्चों, किस किस को पता है सूरह फातिहा कौन से पारे में है? जी आप बताइए, पहले अपना नाम बताएं। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई। जी अब्दुर्रहमान भाई, सूरह फातिहा कौन से पारे में है? पहले पारे में। पहले पारे में है। अच्छा, और आप बताइए कौन से पारे में है? पहले। पहले पारे में। पहले पारे की कौन सी सूरत है? पहली सूरत। पहले पारे की पहली सूरत है। और दूसरी सूरत कौन सी है? बकरा। बकरा। सूरतुल बकरा। जी प्यारे बच्चों, सूरह फातिहा पहले पारे की पहली सूरत है। अच्छा ये बताइए कि वो कौन सी सूरत है कि जो आप हर नमाज में बार बार पढ़ते हैं? जी आप बेटा बताइए, कौन सी सूरत हर रकात में पढ़ी जाती है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह, सूरह फातिहा प्यारे बच्चों ये ऐसी प्यारी सूरत है जो हर रकात में हम पढ़ते हैं और बार बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है नमाज में। मैं आज आपको स्टोरी सुनाता हूँ सूरह फातिहा के बारे में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु अन्हु। ये फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नमाज पढ़ रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीब ही तशरीफ़ फरमा थे। तो अब मैं नमाज में मशगूल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। अब नमाज के दौरान अब मुझे जब पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, तो ये सोचकर कि नमाज के दौरान तो जवाब नहीं देना चाहिए, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं नमाज पढ़ता रहा। अच्छा फरमाते हैं कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे याद फरमाया था, मुझे बुलाया था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपने अल्लाह पाक का ये फरमान नहीं सुना, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान पाक की अजीम सूरत ना सिखाऊं? हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब कुछ देर गुजर गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ देर के बाद जब हम मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं तुम्हें ज़रूर एक अजीम सूरत के बारे में बताऊंगा। या रसूल अल्लाह वो तो इरशाद फरमाइए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। और मजीद इरशाद फरमाया, यही सबआ मसानी है और यही कुरान अजीम है जो मुझे अता हुई। राशिद भाई, अभी जो आपने स्टोरी सुनाई उसमें आपने फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को सबअ मसानी फरमाया। तो ये सूरह फातिहा को सबअ मसानी क्यों कहते हैं, क्या वजह और इसका मतलब क्या है? बेटा सबआ मसानी का मतलब है, सबउन अरबी में कहते हैं 7 को, ठीक है, और मसानी कहते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली। सूरह फातिहा को सबआ मसानी कहने की एक वजह तो ये है कि इसमें 7 आयतें हैं और ये बार बार पढ़ी जाती है। या सूरह फातिहा क्योंकि एक से ज़्यादा मरतबा नाजिल हुई, यानी एक मरतबा मक्का पाक में नाजिल हुई, एक मरतबा मदीना पाक में नाजिल हुई, तो इसी वजह से सूरह फातिहा को सबआ मसानी कहते हैं। और एक वजह यह भी है कि ये सूरत जो है सूरह फातिहा, ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। अब देखिए ना, कोई भी 3 रकात वाली नमाज हो, जैसे मगरिब की नमाज है या फिर वितर पढ़ते हैं हमेशा के, तो 3 रकात में अब हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अच्छा इसी तरह फजर की 2 रकात जब पढ़ते हैं तो उसमें भी दोनों रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जोहर में जब 4 रकात पढ़ते हैं तो इसी तरह चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं। असर में भी चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अच्छा इसी तरह जो नवाफिल पढ़े जाते हैं उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अब देखिए, नवाफिल पढ़े जाएं या फिर फ़र्ज़ पढ़े जाएं या सुन्नतें पढ़ी जाएं या फिर वितर पढ़े जाएं, जो भी नमाज पढ़ी जाए तो हर नमाज के अंदर हर रकात के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है। इसी वजह से सूरह फातिहा को सबआ मसानी कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। निहाल भाई, मैं राशिद भाई से एक सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जाज़न भाई, क्या सवाल करना है आपको? सूरह फातिहा के बारे में सवाल करना है। बिल्कुल करें। राशिद भाई, सूरह फातिहा के और कौन कौन से नाम हैं? सूरह फातिहा ये कुरान पाक की असल है, बुनियाद है, बेसिक है। कुरान पाक के जो मज़ामीन है वो सूरह फातिहा के अंदर
بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور ایک سورہ فاتحہ کا نام ہے سورۃ الوافیہ اور ایک نام ہے سورۃ الکافیہ، کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں شریعت کے بنیادی، جو بیسیکلی جو مسائل ہیں، ان کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اس کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بندوں کو اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ اور ایک نام ہے سورۃ السؤال، یعنی اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ المناجات، یعنی اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی بارگاہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو آپ کے دل میں دعا ہوگی، جو خواہش ہوگی، اللہ پاک وہ دعا آپ کی قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو مختلف ناموں سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن مشہور نام وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ راشد بھائی، جو پہلے کی آسمانی کتابیں تھیں جیسے تورات، انجیل، زبور شریف وغیرہ، تو ان میں بھی سورہ فاتحہ کی طرح، سورہ فاتحہ تو قرآن پاک میں، تو ان میں بھی سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت تھی؟ نہیں بیٹا، جو پہلی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھی نا، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی آسمانی کتابیں تھیں جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، ہم نے پورا پروگرام بھی اس پر ایک کیا تھا جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں، تو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اس میں اللہ پاک کی تعریف تھی، اللہ پاک کا ذکر تھا اور بہت کچھ اس کے اندر بیان تھا، لیکن سورہ فاتحہ جیسی سورت ان آسمانی کتابوں میں نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تورات، زبور اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے سلام پہلے عرض کیا اور اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس فرشتے نے عرض کی، پہلا نور وہ ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع، 7 آیتیں اور 140 یعنی 140 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، ویسے تو اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے تو کیا اس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی؟ بیٹا دیکھیے، ہم دعا تو اپنی مرضی سے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک میرے امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں، میری صحت اچھی ہو جائے اور مجھے یہ کام میرا ہو جائے یا یہ نعمت مجھے مل جائے، تو دعا تو ہم اپنے حساب سے مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو بالکل دعا جلدی قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ سنن دارمی شریف کی بیٹا ایک روایت ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں آمین بولنا چاہیے؟ جی بیٹا، سورہ فاتحہ اگر امام صاحب پڑھیں اور امام صاحب اونچی آواز سے جیسے قرات کرتے ہیں نا، فجر کی جیسے نماز ہے یا مغرب کی اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو امام صاحب اس میں اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نماز میں ہیں اور امام صاحب نے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کمپلیٹ کی، امام صاحب نے ختم کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے امام صاحب نے یہ پڑھا تو آپ بھی آمین کہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھیں
تو آمین اس وقت بھی کہنا چاہیے. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے. لیکن نماز میں جب آپ آمین کہیں تو اونچی آواز سے آمین نہ کہیں، بلکہ اتنی آواز سے آمین کہیں کہ آپ کی آواز صرف آپ کے کان سنیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے سنتیں یا نفل پڑھ رہے ہوں، تو اس میں بھی آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو آخر میں آمین کہیں. راشد بھائی، آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، آمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اسے قبول فرما، یا جو میں نے تجھ سے دعا کی ہے وہ قبول فرما. استجب یعنی یہ قبول فرما. تو یہ کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو ہم نے پہلے قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. راشد بھائی، سورہ فاتحہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بیٹا دیکھیے، ویسے تو پورا قرآن جب بھی پڑھیں تو خاص طور پر اس بات کا خیال کریں کہ قرآن پاک کو درست پڑھیں، یعنی جو عربی لب و لہجہ ہے پڑھنے کا اس انداز سے قرآن پاک پڑھیں. اسی طرح حروف کو مخارج سے ادا کریں، جیسے ہا اور ہا میں فرق رکھیں، حمزہ اور عین میں فرق رکھیں. ٹھیک ہے. ثا اور سین میں فرق رکھیں. الف اور اسی طرح الف جب آپ پڑھتے ہیں یا حمزہ پڑھتے ہیں یا عین پڑھتے ہیں تو ان میں فرق کر کے پڑھیں. تو جب آپ قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. اور اگر قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے پڑھیں گے پورا قرآن، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کی جیسے آپ نے بات پوچھی ہے، تو سورہ فاتحہ کی پریکٹس اگر کی جائے، مشق کی جائے پڑھنے کی بار بار، تو انشاءاللہ زبان اس سے صاف ہوگی. قاری صاحب جو ہوتے ہیں جو قرآن درست پڑھنا جانتے ہیں، تو اس کو اگر آپ قرآن پاک سنا لیں، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ تو سنا لینی چاہیے، اور سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، یہ سورت بھی سنا لیں. بلکہ جو تھوڑی سی صورتیں آتی ہوتی ہیں 4 5 6 10 صورتیں جو آتی ہیں، تو یہ قاری صاحب کو سنا لینی چاہیے تاکہ اگر غلطی ہو تو وہ غلطی دور ہو جائے. کیونکہ اگر قرآن پاک کو بیٹا غلط پڑھیں گے نا تو پھر قرآن پاک پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا. تو قرآن پاک کو درست پڑھنے کی بھرپور مشق کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور قرآن پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے راشد بھائی سے سٹوری بھی سنی اور کچھ سوالات بھی کیے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. پیارے بچوں، سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زازان بھائی موجود ہیں. زازان بھائی قرآن پاک کے 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھیں گے، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے، مفہوم بتائیں گے، اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ زازان بھائی آج کون سے الفاظ لائے ہیں اور کیا پوچھیں گے راشد بھائی سے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں آج راشد بھائی سے جو 3 قرآنی الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہیں: مصدقاً، میعاد، عباد. راشد بھائی، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مصدقاً کا معنی کیا ہے؟ بیٹا، مصدقاً کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فور ایگزامپل جیسے انہوں نے کوئی بات کی. آپ کا نام کیا بیٹا؟ عبد الرحیم. عبد الرحیم. اب عبد الرحیم نے کوئی بات کہی، جیسے عبد الرحیم نے کہا کہ بھئی کل فیضان مدینہ میں اجتماع ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بھی پتا تھا کہ واقعی فیضان مدینہ میں اجتماع ہوا تھا، تو آپ نے کہا بھئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی عبد الرحیم بھائی درست بات فرما رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. تو یہ آپ نے کیا کی؟ تصدیق. تو آپ کیا ہوئے؟ مصدق، تصدیق کرنے والے. یہ ہے مصدقاً کا مطلب. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک خوبی، ایک صفت وہ ہے مصدق، یعنی قرآن پاک جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس شان کو، اس خوبی کو ارشاد فرمایا، بیان کیا: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، یعنی اگلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری. یعنی اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا
وہ قرآن جو پہلی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کی یہ جو قرآن پاک ہے یہ تصدیق فرمانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ میعاد کا معنی کیا ہے؟ میعاد کا معنی بیٹا ہے وعدہ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم وعدہ کرتے ہیں نا کسی سے کہ بھئی کل میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں فلاں کام یہ کروں گا، تو میعاد کہتے ہیں وعدے کو۔ ویسے بھی بیٹا ہم جب کسی سے وعدہ کریں تو ہمیں وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور جن باتوں کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے تو اللہ تو ضرور ان وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور دنیا سے مسلمان جائیں گے ان کو جنت اللہ پاک عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کا یہ بھی وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ پاک بندوں کو زندہ فرمائے گا اور قیامت والے دن سب کو جمع فرمائے گا، اور اس وقت حساب کتاب لیا جائے گا بندوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے تو ضرور ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، اور اس وقت حساب کتاب بندوں کا لیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب کرے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے عباد، آپ یہ بتائیے کہ عباد کا کیا معنی ہے؟ عباد کا معنی بیٹا ہے بندے، اور اس کا جو سنگولر ہے نا وہ ہے عبد۔ عبد کا معنی بندہ، اور عباد کا مطلب کیا ہے؟ بندے۔ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اور اللہ پاک ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ پاک ہماری ساری باتوں کو جانتا ہے، جو ہم دل میں سوچتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم گھر میں کرتے ہیں اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، جو ہم اسکول میں یا مدرسے میں کرتے ہیں اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک بندوں کے اعمال بھی جانتا ہے، ان کی حالتوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس کی انہیں جزا ملے گی، انعام ملے گا، اور اگر گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، اور اس پر اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو اس پر اسے سزا بھی ملے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ ہے۔ غلام رسول کنیز فاطمہ اور جتنے بھی اینیمیٹڈ سیریز آتی ہیں وہ بھی وہاں پر اپلوڈ ہے، اور کڈس مدنی چینل کے اور پروگرام سیریز بھی وہاں پر اپلوڈ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا